نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بخاری شریف نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. دلیل دی انہوں نے، کہا ایک مرتبہ ایک شخص نے بخاری کا مطالعہ شروع کیا، بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں آیا اس باب میں جہاں بچے کے تعلق سے تھا، بچے کی مولودگی کے تعلق سے تھا، عقیقے کا جہاں ذکر تھا، تحنیق کا جہاں ذکر تھا، تو وہاں آیا تو اس نے یہ حدیث پڑھی، کیا؟ بچے کے منہ میں چھرا ڈالنا، بچے کے منہ میں چھرا ڈالنا. پڑھ لیا، آ گیا گھر میں، آ کے بولنے لگا حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں بچے کے منہ میں چھرا ڈالنا سنت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے ہوئے بچے کے منہ میں چھرا ڈالے ہیں. کیا ڈالے؟ بچے کے منہ میں چھرا ڈال دیے. لوگ بول رہے ارے میاں ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دلیل تو دلیل ہے، سنت تو سنت ہے. اب جب جا کے دیکھا گیا صحیح بخاری میں آخر ہے کیا، تو وہاں لکھا تھا بچے کے منہ میں چھہارے ڈالنا، یعنی کہ کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا. اب آپ بتاؤ، آپ لوگ بھی الحمدللہ اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا، عقل سلیم دیا، اس کے مطابق اگر آپ ذرا غور کرو، اس میں غلطی بخاری کی ہے یا پڑھنے والے کی ہے؟ کسی غلطی نظر آ رہی ہے؟ جو نیم حکیم خطرے جان ہے، اس کی اردو ہی صحیح نہیں ہے، اگر چھہارے کو چھرا پڑتا ہے تو اس میں بخاری کی غلطی ہے. ایسی کیسے ثابت ہوا کہ بخاری پڑھنا غلط ہو جا رہا ہے، بخاری سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ ہے نا؟ بہرحال اصل ہے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال صحیح جگہ پر کرنا. اس لیے میں بارہا یہ بات کہتا بھی رہتا ہوں کہ اہل حق کی جو پہچان ہے، اہل السنہ والجماعہ کی، اہل الحدیث کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ ان کی عقل ہمیشہ علم کے تابع ہوتی ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ. اور جو باطل اور گمراہ فرقوں کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم عقل کے تابع ہوتا ہے. ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. قرآن بھی آیا تو عقل کی بنیاد پر، احادیث بھی آیا تو عقل کی بنیاد پر. جو فیل ہو گیا عقل کے معیار پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ گمراہ اور باطل فرقوں کی پہچان ہے. تو الحمدللہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، مگر یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ صلاحیت کس چیز کے تابع ہے؟ علم کے، قرآن اور حدیث کے تابع ہے. اس لیے الحمدللہ کی توفیق سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک حدیث پر قریب 100 مسائل ہو چکے ہیں. کیونکہ پہلا جب حصہ تھا تو اس میں کچھ 30، پھر دوسرے میں کچھ 20، ایسے 30 کے 4 تو ہو گئے، قریب 100 کے اوپر ہی اب تک کے مسائل ہو چکے ہیں. ایک بھی مسئلہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتا ہے، نہیں ٹکراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل علم کے تابع ہے. آئیے اس تمہید کے بعد ہم احادیث کے آخری ٹکڑے کی طرف، تیسرے شخص کے تذکرے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اسی سنت کے مطابق، اپنی سنت یعنی عادت کے مطابق ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے ہم مسائل نکالتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو اس حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز. آج کا درس خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بزنس کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، اور خاص ان کے لیے ہے جو جاب کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں. اب بچا کون؟ ریکامی لوگوں کے لیے آج کا درس نہیں ہے. ٹائم پاس کرنے والوں کے لیے، زندگی کو ٹائم پاس سمجھنے والوں کے لیے آج کا درس نہیں ہے. جو نہ بزنس کرتے ہیں نہ جاب کرتے ہیں، باپ کے مال پہ یا پھر بیوی کے مال پہ زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آج کا درس نہیں.
दो ही जगह हो सकती है सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन अब आइए सबसे पहला मसला ये जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्तु स्तअजरतु अजीरन बिफर्ति अरुज़्ज़िनी, अल्लाह बेशक तू जानता है कि मैंने एक मर्तबा एक शख्स से एक उजरत पर काम दिया, मैंने एक कुछ उजरत पर एक शख्स को एक काम पर रखा, ये जुमला है ना। और वो क्या है उजरत? एक रतल चावल, यानी कि 16 शेर, गालिबन मैंने इससे पहले बोला होता है ना, उतने शेर चावल के बदले उसने उजरत पर रखा था। सबसे पहला मसला क्या निकला इससे? तिजारत जायज है ना, तिजारत जायज है। तिजारत वो है जिसमें उजरत मिलती है, यानी कि बदला। क्या मिलती है? उजरत मिलती है, यानी कि बदला, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बदला उसी को कहते हैं जिसमें अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, बराबर ना। एक शख्स है उसको सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिल रहा, तो बदला क्या हुआ उसका? किस चीज का बदला? तो तिजारत वो है जिसमें नफा भी हो और नुकसान भी हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा बिजनेस करना इसमें नुकसान है ना ही नहीं, तो सीधा जाते हो बैंकों की तरफ, जहां सूदी कारोबार होता है कि फिक्स डिपॉजिट रख दो 1 लाख रुपए, 15 साल के बाद हो जाते हो 15 लाख रुपए, बेटी का काम तमाम हो गया, खुद की आखिरत बिगाड़ ली और बच्ची की भी आखिरत बिगाड़ ली, ये होगा काम तमाम, आखिरत ही बर्बाद। तो तिजारत वो है जिसमें नफा और नुकसान दोनों हो। दूसरा मसला इससे क्या निकला?